کہ اب نماز بھی فجر کی نماز 5:30 بجے، کچھ مساجد میں 5:40 ہے، کچھ میں 5:30، لیکن 5:30 بجے ہو جائے گی۔ تو یہ جو محفل پاک کا جو اختتام ہے انشاءاللہ آئندہ 8 بجے، 7:30 سے لے کے 8 بجے تک بیان، اور پھر چند منٹ کی دعا اور پھر لنگر۔ تو یہ اس حساب سے آپ نے اپنے اوقات کو سیٹ کرنا ہے۔ 7:30 بجے بیان شروع ہو جائے کرے گا، اور 3 ثناخوان مصطفیٰ ہر جمعۃ المبارک کو پڑھا کریں گے۔ اس پہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے قبلہ پروفیسر صاحب نے ہمارے پیر و مرشد سید کبیر علی شاہ صاحب کا چونکہ اس سے مبارک ان کے باولداد کا ہے، تو آپ اس سلسلے میں ہمیں ہماری جو ہم نہیں جانتے اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ جزاک اللہ، تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دائیں جانب سید مظہر حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب گزشتہ ماہ میری حاضری ہوئی تھی تو حضرت نے ایک چیز کی نشاندہی فرمائی تھی۔ آج کا دن امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی ذات اقدس سے بھی وابستہ ہے کہ آپ کی ولادت مختلف روایات کے مطابق 3، 4 یا 5 شعبان موسم ہے، ٹھیک ہے۔ اہل شیعہ کے ہاں زیادہ زور 3 شعبان کا ہے، اور دوسرا حضرت عباس علمدار 4 شعبان معظم، ان کی ولادت کا دن بھی ہے۔ پہلے تو ان دونوں حوالوں سے ارادہ تھا کہ کسی ایک پر بات ہو جائے، کیونکہ یار یقین تھا کہ شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے تو گرفت فرما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ گزشتہ جو ہے کہ شاہ صاحب نے ایک محبت بڑی محفل سجائی تھی، تو وہیں پہ کہ شاہ صاحب نے تذکرہ کیا کہ اتوار کو پیر کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے عرص پاک کا سلسلہ بھی ہے، یا ان کے بزرگوں کا، مگر یہ کہ وہاں چولہا شریف پر ہوتا ہے۔ تو حضرت نے حکم فرمایا کہ آئندہ جو میں حاضری لگوائیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ سے جو بات چیت چلی اس میں یہ تھا کہ پچھلے جمعے کچھ تاخیر ہو گئی تھی، کچھ پروگرام بنا رہے تھے چورا شریف جانے کے لیے، اس کی تقریب کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر جو فائنل کیا وہ یہ کیا کہ چونکہ اس آستانے کو پیر کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بھی نسبت ہے،
اور مجھے بھی الحمدللہ تعالیٰ قلبی نسبت ان سے حاصل ہے، اور اس کے گواہوں میں قبلہ شاہ صاحب موجود ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ حضرت سے ملاقات جب اللہ تعالیٰ کو موجودہ ہوتی رہی، اور گزشتہ سال جب حضرت تشریف لائے ہماری اس بڑی محفل میں، تو باقی کسی کی نسبت میں کچھ نہیں کہتا مگر قبلہ شاہ صاحب گواہ ہیں، قبلہ شاہ صاحب گواہ ہیں ان احوال کے، ان معاملات کے جو اسٹیج پہ جب رہے تھے۔ ٹھیک ہے اس کا رول، تو اس بنا یعنی آپ سارے وہاں ہوں گے، یعنی میرا نہیں خیال آپ میں سے کوئی بھی دوست ایک بھی نہ ہو، مگر جو آشنائے راز والی چیز ہے میرا خیال ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ پیر کبیر علی شاہ صاحب جانے، پیر اشتاق شاہ صاحب جانے، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں چانے جانے گلی نہ جانے، بیان تو سارا جانے ہیں۔ بارہ اب بات لمبی کیا کرنا، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قیل یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، قال من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی عملکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ قابل صد احترام سید السادات حضرت پیر سید اشتیاق احمد شاہ گیلانی شوقی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب مدذل العالی، معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، بحمد اللہ تعالی ہم اس وقت درود محل میں درود والے آقا کی بارگاہ میں آپ کی آل اطہار کے ذکر کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانوں کے ساتھ اور اپنے قلب و روح میں سجائی ہوئی ان محبتوں کے ساتھ
सरापा अदब व एहतराम अपनी हाजिर लगवाने के लिए हाजिर है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, आज की नशिस्त को मैं मनसूख कर रहा हूँ इस आस्ताने के शेख जो इसम बा मुसम्मा थे कि उनके दादा पीर सैयद हैदर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी पैदाइश हुई तो साथ ही उनका नाम रखते हुए फरमाया था कि ये पीर कबीर है, ये पीर कबीर है, बड़ा होगा तो बड़ा पीर बनेगा। सो मौला कायनात से निस्बत देते हुए सैयद कबीर अली शाह, सैयद कबीर अली शाह उनका नाम मुबारक रखा गया। आगे बढ़ने से पहले कुछ कुरान हकीम से और फिर अहादीस नबवी से एक हिसाब फैज़ करते हुए कोशिश करूँगा उन गलियों में ले जाने की कि जिनका जिक्र क़िबला शाह साहब ने अभी शुरू में किया कि जब पहली हाज़िरी लगी थी तो कुछ माहौल और था, ठीक, मगर वो सारी बात फिर पीर कबीर अली शाह साहब की निस्बत से ही चले गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि, और उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हो। और उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हो। गोया सबसे अच्छी बात उसी की है जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, जो दाई इल्लाह है। और फिर फरमाया व आमिला सालिहन, सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाना ही नहीं, अपने अमल में भी वो नेक हो, अपने अमल में भी साले हो, अपने अमल में भी साले हो। वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो सरापा हाल होते हुए ये कहने वाला हो कि मैं तो अपने रब के हुजूर झुके रहने वालों में से हूं। मुसलमान कहता है, जो कहते हैं जो झुकने वाला अपने रब के हुजूर, मिनल मुस्लिमीन, और भी झुकने वाले हैं, और उन झुकने वालों में एक मैं भी हूं। पीर कबीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी सारी जिंदगी 76 बरस उम्र पाई, 76 बरस उम्र पाई, और इन 76 बरसों में तकरीबन 60 साल वो हैं कि जिनमें पीर कबीर अली शाह दाई इल्लाह बनकर, दाई इल्लाह बनकर, दाई इलल रसूल बनकर, दाई इलल कुरान बनकर, दाई इलल इस्लाम बनकर, दाई इला हुब्बिर रसूल, दाई इला इश्क़े रसूल, दाई इला अदब रसूल, दाई इला ताज़ीम रसूल, दाई इला रिफ़ाते ज़िक्र रसूल बनकर सरापा सारी जिंदगी वक्फ रहे, सारी जिंदगी
وقف رہے اور عالم شباب سے لے کر اپنے وصال تک، اپنے وصال تک یہ سارا عرصہ اسی عمل میں بسر ہوا۔ قال اللہ وقال الرسول، قال اللہ وقال الرسول، پیر تو آپ خانوادہ سادات ہونے کے ساتھ ہی ہو گئے تھے، مگر اتنے پہ اکتفا نہیں کیا، متداولہ دینی علوم وہ باقاعدہ حاصل کیے، شریعت کو عملاً جانا، پڑھا، اور ایسے پڑھا کہ پڑھنے کا حق ادا کیا۔ اور مجھے یاد ہے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، یا شاید 1 سال ہی ہوا ہو بھی نہیں، یہاں 1.5 سال ہوا نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو خیابان چورا شریف لاہور، میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا، شفقت فرمائی، محبت فرمائی۔ اس موقع پر آپ نے کچھ اور مریدین بھی تھے تو بات چلتی رہی، تو آپ نے فرمایا کہ جتنی محنتیں ہم نے کی ہیں، جو مشقتیں ہم نے اٹھائی ہیں، اور جو تگ و دو ہم نے کی ہے اپنے مجاہدے میں، اپنے ریاستوں میں، آج کے لوگ یہ تو 10 بار پیدا ہو کے آ جائیں اتنی محنتیں نہیں کر سکتے، اتنی ریاستیں نہیں کر سکتے، اتنے مجاہدے نہیں کر سکتے، انہیں کیا پتا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں وہ بہت سی باتیں بڑی شان بے نیازی کے ساتھ کہہ جاتے تھے، جنہیں بھی ان کی صحبت حاصل ہے نا، وہ یہ جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں بڑی شان بے نیازی کے ساتھ وہ کہہ جاتے تھے، اور وہ باتیں یوں ہی نہیں ہوتی تھیں، وہ باتیں یوں ہی نہیں ہوتی تھیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق اس چیز کا گواہ بھی ہوتا تھا، اس چیز کا گواہ بھی ہوتا تھا۔ اور میں بعض شخصیات کے بارے میں قلبی طور پر یہ یقین بھی رکھتا ہوں اور عملاً دیکھتا بھی ہوں کہ وہ گرانہ سادات سے تعلق ہی نہیں رکھتے، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں تو ان کی صحبتیں خوشبو سادات سے سجی ہوتی، ان کے اخلاق سے وہ خوشبو آتی ہے جس میں بارگاہ رسالت مآب، بارگاہ سیدہ کائنات، بارگاہ اہل بیت اطہار سے یہ خیرات ملی ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور پیر کبیر علی شاہ صاحب وہ صرف خوشبو والے نہیں تھے، وہ خوشبوئیں بانٹنے والے تھے، آپ وہ خوشبوئیں بانٹنے والوں میں سے تھے۔ حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ شاید ایسی ہی شخصیات کی نسبت اپنے ایک نعتیہ کلام میں لکھتے ہیں، تیری مٹی وہیں کی ہے مظہر، تیری مٹی وہیں کی ہے مظہر، تجھ سے آتی ہے بو مدینے کی۔ تیری مٹی وہیں کی ہے مظہر، تجھ سے آتی ہے بو مدینے کی۔ مدینے ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں، اس سرزمین میں کس کی خوشبو رچی بسی، جہاں جہاں سے وہ خوشبو آئے جان لے کہ بیج وہیں کا ہے،
بیج وہیں کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں کہ جن کی صحبت ہم اختیار کیا کریں، جن کی صحبت میں بیٹھا کریں، جن کی مجلس میں بیٹھا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ یاد دلا دے، جسے دیکھو اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھو اللہ یاد آ جائے، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، جن کا کلام کرنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے، وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور جن کا عمل دیکھنا تمہیں آخرت کی یاد دلا دے، تمہیں آخرت کی یاد دلا دے، وہ تمہارے بہترین ہم نشین ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے جس نے بھی حضرت قبلہ کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی زیارت کی، کیا ان کی زیارت کرتے ہی پہلی نظر ان کے چہرے پر پڑتے ہی اللہ یاد آتا تھا کہ نہیں آتا؟ بتائیں جی، اللہ یاد آتا کہ نہیں؟ تو جس کا دیکھنا اللہ کی یاد تازہ کر دے، وہ تمہارے بہترین ہم نشین۔ ان کا کلام کرنا علم میں اضافہ کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ ان کا تو انداز بیان ہی بڑا لاجواب تھا، انداز بیان ہی بڑا لاجواب، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا سست ہو جائے، اسے نیند آ جائے، وہ کاہلی کا شکار ہو جائے۔ نہیں، آپ نے یہاں بھی منظر دیکھا، عمر مبارک 75 برس تھی، لیکن ان کے دیکھنے میں، ان کے ہاتھوں کے ہلانے میں، پوری باڈی لینگویج میں کس قدر تحرک تھا، کس قدر تحرک تھا، کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ ان کی نگاہ سے بچ جاؤں گا، کوئی یہ سوچ نہیں سکتا۔ اور کلام کرتے ہیں تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، صرف علم میں اضافہ نہیں ہوتا، قلبی کیفیات بھی بدلتی ہیں، قلبی واردات بھی بڑھتی ہیں، ان کی صحبت رنگ بھی چڑھاتی ہے۔ وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور ان کا عمل دیکھنا تمہیں آخرت کی یاد دلا دے، تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ حضرت پیر کبیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 اگست 1944 کو پیدا ہوتے ہیں اور 21 جون 2020 دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مگر ان کی یادیں، ان کی محبتیں، ان کی الفتیں اور وہ کیفیات جو انہوں نے اپنے ہم نشینوں کو عطا کر رکھی، ان کا کیا کہنا۔ 3 پیمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے، اور آپ ان تینوں پیمانوں پہ ان کی شخصیت کا جائزہ لے رہے ہیں۔
آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں آپ ایسے تھے کہ کلام مصطفیٰ کے مصداق جن کی صحبت اختیار کرنا ہمارے لیے خیر ہی خیر کا باعث تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب تم انہیں دیکھو اللہ یاد آ جائے، جب انہیں دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ اور پھر ایسی چیز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحُ لِذِکْرِ اللہ، فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابی ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کی کنجی ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کی کنجی اور چابی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو اللہ 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 یاد آ جائے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پیر کبیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی کسی محفل میں تشریف لاتے ہیں ہر سو ایک ہی صدا گونجتی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اللہ اللہ اب چونکہ وقت ہمارا جتنا ہے وہی ہے تو صرف اس قدر عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کے والد گرامی ان کا اسم گرامی پیر سید محمد فضل شاہ، دادا پیر سید حیدر شاہ، پردادا سید احمد نبی شاہ، اور اس سے اوپر حضرت خواجہ فقیر محمد، اور ان سے اوپر بانی چورا شریف حضرت خواجہ سید نور محمد جو تراز شریف سے چورا شریف آئے، اور آگے نسل بعد نسل آپ امام حسن مجتبیٰ اور مولا علی مشکل کشا ان کی اولاد سے، ان کی اولاد سے، اور اسی سلسلے میں اوپر آپ کے آبا میں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث الثقلین ابو محی الدین شیخ القربی آتے ہیں، اور اسی نسبت سے آپ کی نانی ساری زندگی والدہ ماجدہ کی بڑی خدمت کی، والدہ ماجدہ کی بڑی خدمت کی، یہاں تک یہ کتاب ہے ام الکبیر، یہ پیر کبیر علی شاہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ کتاب انہوں نے مجھے عنایت فرمائی تھی، ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے اس موقع پر، اور جو بھی محبت میں کلمات لکھے وہ ان کی محبت ہے، سلامت ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے ہاں ایک چیز بڑی متداول رہی ہے کہ جب ان کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی رسم بسم اللہ کرواتے ہیں، یعنی باقاعدہ پڑھائی کا آغاز، باقاعدہ پڑھائی کا آغاز۔ اور حضرت سید کبیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
ان کی بھی عمر مبارک جب 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو آپ کے دادا جان پیر سید حیدر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خالہ جو اپنے وقت کی کہہ لیں رابعہ زمان رابعہ بصری ان کے پاس ان کی رسم بسم اللہ اور انہوں نے اپنا لعاب دہن لگا کر پیر کبیر علی شاہ صاحب کی رسم بسم اللہ وہ پھر جو 1-2 باتیں میں نے آپ سے خاص طور پر عرض کرنا ہے. ایک تو میں نے عرض کیا کہ والدہ ماجدہ کی بڑی خدمت کی اور آپ خود لکھتے ہیں کہ 17 سال کتنے 17 سال میں بطور ڈرائیور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اور کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ لاہور سے چورا شریف جانا ہو اسلام آباد جانا ہو راولپنڈی جانا ہو جہلم جانا ہو چکوال جانا ہو جہاں جہاں بھی والدہ ماجدہ جانا چاہتی میرے بغیر وہ کبھی نہیں جاتی اور ان کے ڈرائیور کا شرف مجھے حاصل ہوتا ڈرائیوری کا شرف مجھے حاصل ہوتا. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ دوران سفر کچھ بات چلی اتنا سفر ہوتے جا رہے ہیں عرض کیا اماں جی سفر تو آپ سب چل ہی رہے ہیں سارے تو دعا کریں کہ اللہ کے گھر کا سفر بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا. فرمایا بیٹے اسی سال ہوگا بیٹا اسی سال ہوگا. ٹھیک ہے جی اسی سال ہو جائے گا. جو 1976 کی بات ہے جو 1976 کی بات ہے اسی سال ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں کہ ظاہر اسباب کوئی نہیں. حج کا وقت بھی قریب آ رہا تھا ظاہر اسباب بھی کوئی نہیں تھے. اماں جی نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اسی سال ہوگا. کہتے ہیں کہ پھر دن رات اسی پریشانی میں گزرتے کہ اماں جی نے کہا بھی ہے فرمایا بھی ہے کہ اسی سال حج ہوگا اور میرے تو ایسے حالات نہیں ہیں کہ زیادہ راہ میسر ہو سکے. پھر کہتے ہیں کہ آخری تاریخ تھی وہ درخواستیں جمع کروانی سعودی عرب سے کوئی میرا ہم نام تاختر اس کا فون آ گیا اس کا فون آ گیا اور اس نے کہا جی اپنا نام لکھوائیں اپنا نام لکھائیں اپنے ابا جی کا نام بھی بتائیں اور پھر کہا کہ اپنی اماں جی کا نام بھی بتائیں اپنی اماں جی کا نام بھی بتائیں. بندہ خدا کام کیا ہے جی آپ کے نام کا ڈرافٹ بھیجنا ہے آپ کے نام کا ڈرافٹ بھیجنا ہے وہ کل آپ کو مل جائے گا وہ کل آپ کو مل جائے گا ڈرافٹ بھیجنا آپ کے نام کا. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. ایسا ہی ہے نا. اور پھر کیا تھا آخری تاریخ ڈرافٹ پہنچ گئے. اب ایک دن میں کیا ہو کیا نہ ہو کیا ہو کیا نہ ہو کاغذات لیے پریشان بھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں. آپ کے عقیدت مندوں میں ہی ایک شخص بینک میں تھا کہا پیر جی پریشان نہ ہو رات 12 بجے تک سارے کاغذ جمع ہونے یہ سارا کام میں کر لوں گا آپ کرنا کرنا. فرماتے ہیں میں پھر ان کے پاس چلا گیا اور پھر سارا کام اس نے کر دیا سارا کام اس نے کر دیا. اب چلے کچھ اس بستی میں جس بستی کی بات حضرت نے کی تھی. پیر کبیر علی شاہ آپ لکھتے ہیں کہ میں والدہ ماجدہ کے ساتھ حج کے لیے چلا
1976 کی بات ہے. اب اللہ کے گھر پہنچے، والدہ ماجدہ کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. کہتے ہیں 2 بزرگ خواتین وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کا پھر بھی چل رہا ہے. کہتے ہیں جب ہم طواف کر چکے پھر اماں جی کے ساتھ میں بھی بیٹھ گیا اور وہ 2 بڑی مائیں تھیں وہ بھی بیٹھ گئی، وہ بھی بیٹھ گئے. کہتے ہیں پھر ان میں سے ایک جو بڑھیا تھی وہ تو کلمہ طیبہ کا ورد بار بار بڑا دوا سے کرتی جاتی، اور جو ایک تھی نا وہ کچھ نہ کہتے اور جو کہتی بڑے دھیمے لہجے. آپ کہتے ہیں میں نے کان لگا کر کوشش کی، سمجھ نہیں کی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے. وہ بڑھیا کہہ رہی ہے بخش دے تو اچھا رہے گا. جی اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں، باقی تو کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بڑھیا اللہ کے گھر کو تکتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں بخش دے تو اچھا رہے گا، بخش دے تو اچھا رہے گا. پیر کبیر شاہ صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑھیا کیا کر رہی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اس بڑھیا سے کہا اے بڑھیا تو یہ کیا کہہ رہی ہے، تو یہ کیا کہہ رہی ہے. اگر وہ نہیں بخشے گا، اگر وہ نہیں بخشے گا تو کیا کرے گی. توجہ سمجھ آ گیا. وہ عزیہ کر رہی ہے بخش دے تو اچھا رہے گا، بخش دے تو اچھا رہے گا. پیر صاحب کہتے ہیں کہ اے اماں جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، اگر وہ نہیں بخشے گا تو آپ کیا کہنے لگی. وہ کہنے لگی وہ بخش دے گا، وہ بخش دے گا. میں نے ادب سے کہا وہ تو اپنی مرضی کا خالق و مالک ہے، اگر نہ بخشے تو. بڑی بی نے یہ سنا تو کہنے لگی میں کوئی جاہل نہیں، جاہل باپ کی بیٹی نہیں، یہ کوئی جذبات کی بات نہیں، سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں. بخش دے تو اچھا رہے گا، بخش دے تو اچھا رہے گا. کیا کہتی ہے میں کوئی جاہل نہیں، میں کوئی جاہل باپ کی بیٹی نہیں، یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہی، سوچ سمجھ کر کہہ رہی. اگر بخش دے تو بہتر. یہ باتیں یوں ہی نہیں کہی جاتی. اللہ کا گھر سامنے وہ بڑھیا کہنے لگی اگر بخش دے تو بہتر، نہیں بخشے گا تو پھر میں مدینہ چلی جاؤں گا. نہیں بخشے گا تو پھر میں مدینہ چلی جاؤں گی. پھر تو اپنا وعدہ پورا فرمائے گا نا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاؤگا، وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگے اور آپ پھر ان کی سفارش میں فرما دیں.
اور آپ ان کی سفارش بھی فرما دیں تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ کہنے لگی نہیں بخشے گا تو مدینہ چلی جاؤں گی، پھر تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا نا، پھر تو وعدہ پورا کرے گا نا۔ بھئی جن کو کوئی مان ہوتا ہے نا وہی کچھ کہتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، ایسے ہی یہ جو ایک محفل ضرورت ہو گئی، پڑھنے پڑھانے کی تقریب تھی، آپ نے ایک واقعہ سنا، جی چاہتا ہے سنا، کیونکہ وہ بھی کچھ ایسا ہے۔ آپ کہتے ہیں چھم کی بات ہے، ایک سادہ لو ان پڑھ بڑھیا تھی، اسے پتا چلا کہ وہ 2-4 گاؤں چھوڑ کر کوئی شخص حج میں جا رہا ہے، کوئی شخص حج میں جا رہا ہے۔ اس زمانے میں خال لوگ حج اور عمرے میں جاتے رہتے، ایسا ہی ہے۔ کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے، اس بڑھیا نے ایک خط لکھوایا، ایک خط لکھوایا اور وہ خط لے کر اس حاجی کے پاس جسے حج کے لیے جانا تھا جا پہنچی اور خط جا کر اس حاجی کو دیا، خط جا کر اس حاجی کو دیا اور کہنے لگی یہ میرا خط لے لو اور خاص نبی جی کے ہاتھ میں پکڑانا صلی اللہ علیہ وسلم، خاص نبی جی کے ہاتھ میں پکڑانا اور ان سے کہنا میرا بیٹا مجھے بڑا پریشان کرتا ہے، میرا کہا نہیں مانتا، اسے سمجھائیں، اسے سمجھائیں۔ اب اس اللہ کے بندے نے خط کو لے لیا، مگر جو بات بڑھیا نے کہی کہ نبی جی کے ہاتھ میں پکڑانا، یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ اس نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ ماجرا ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ کسی نے کچھ حل نہ بتایا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں چلتے چلاتے ہوئے میرے پاس بھی آ پہنچا، نوجوانی کی عمر تھی، مجھ سے کہنے لگا کہ جی یہ بات ہے، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ آپ نے فرمایا تم ایسے کرنا، جب تم روضہ رسول پہ حاضر ہونا تو جالی مبارک کے سامنے اس خط کو کھول کر آپ کی بارگاہ میں پڑھ دینا، آپ کی بارگاہ میں پڑھ دینا، ٹھیک ہے۔ وہ حاجی چلا گیا، حج کیا، واپس آ گیا۔ اس گڑیا کو خبر ہوئی، اس گڑیا کو خبر ہوئی کہ وہ حاجی صاحب واپس آ گئے ہیں۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور ان حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے گھر جا پہنچی اور جا کے کہنے لگے تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہیں نبی جی کو صلی اللہ علیہ وسلم میرا خط دے دیا، نبی جی نے میرے بیٹے کو سمجھا دیا ہے، میرے بیٹے کو سمجھا دیا ہے، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب وہ میرا کہنا بھی مانتا ہے، اب وہ میرا کہنا بھی مانتا ہے۔ عزیزو اگر من سچا ہے، من کی دنیا میں، من کی دنیا میں محبت رسول آباد ہے، عدم رسول قائم ہے،
اور جانتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو پھر میں تو کہتا ہوں یہ پڑھائیاں، یہ لکھائیاں، یہ علم سب کچھ ایک طرف، اے وہ بڑھیا جو تو من کی سچی ہے، تیرا عقیدہ سچا ہے اور تو جانتی ہے کہ میرے نبی آپ بھی جسے جو بتائیں گے، جو سمجھائیں گے، جو کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں، اور تو اپنی سادگی میں یہ عرض کرتی ہے نبی جی میرے بیٹے کو سمجھا دیں، اور وہ بیٹا سمجھ بھی جاتا ہے۔ اور وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں سے اپنے تو اپنے غیر بھی خالی نہیں جاتے، غیر بھی خالی نہیں جاتے۔ ایک اور سید زادی کی بات اس کر کے بات ختم کرنا، ٹائم ہمارا ہو گیا، میں نے اس لیے کتاب بنا کر کے لمبا ہو جائے گا۔ اس کے راوی سید ہدایت ظہور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں کے بھائی کی سسرالیوں میں سے ایک سید تھا، اپنے عمرہ کے زائرین کے ساتھ پوری وہ جماعت بن گئی، گروپ بن گیا، ان کے ساتھ وہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے پاکستان سے روانہ ہوتی گئے، سرزمین مدینہ پہنچے، بس والوں نے سارے قافلے کو راستے میں کسی ہوٹل میں نہیں، جو بھی سلسلہ بنا انہوں نے فٹ پاتھ پر ہی ایک طرح سب کو باہر اترے، اب یہیں تک ہم چھوڑ سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ کہتے ہیں رات بھی ہو چکی، 40-45 لوگ اس گروپ میں بھی شامل، یہ بڑھیا خود بجاتے ہیں، اور میں نے یہ شاہ صاحب کے ساتھ سنا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہاں اتر گئے، حالات کوئی نہیں، پہلی بار سب جا رہے ہیں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، اور رات کا وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، اور فیصل آباد سے چل کر پھر ایئرپورٹوں میں وہ انتظار کی کیفیات کو سارا کچھ کر کے کہتے ہیں بھوک بھی سب کو سخت لگی ہوئی، بھوک بھی سب کو سخت لگی ہوئی۔ تو جو سید زادی تھی نا وہ عرض گزار ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم تو آپ کے دیش میں آئے ہیں، ہم تو آپ کے دیش میں آئے ہیں، میرے ساتھ اتنے لوگ بھی آئے ہیں، واپس جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ نانا جی کے دیش میں ننیال گئی تھی، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملا، کسی نے پوچھا؟ اپنے ننیال گئی تھی تو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اتنا عرض کیا، ایک کار والا آیا، اس نے کار کھڑی کی، منٹ بھی نہیں گزرے، کار کھڑی کی اور مختلف انواع و اقسام کے اچھے اچھے کھانے وہ نکالے اور ہمیں پیش کیے کہ یہ نہیں، یہ آپ کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کے لیے آئے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانا نور کا۔ اللہ کرے یہ نوری گھرانے آباد رہیں، شاد رہیں، سلامت رہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، اور ہم جیسے گم کردہ راہ ایسی جگہوں سے
فیض پاتے رہے، اپنی اصلاح کرتے رہے، ان کو دیکھیں اللہ ان کو یاد کرتے رہے، ان کی بات سنیں علم میں اضافہ ہوتا رہے، ان کے عمل کو دیکھیں اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہے۔ وما علیک الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔